زمانہ قدیم کی دھندلی یادوں سے پرے، جہاں حقیقت اور افسانے کی سرحدیں مدغم ہو جاتی تھیں، وہاں کوہ زمرد کے دامن میں ایک ایسی پرشکوہ سلطنت آباد تھی جسے نور کدا کہا جاتا تھا، جس کی ہوائیں کبھی عطر بیز تھیں اور راتیں ستاروں کی مانند روشن، اور وہاں کے باشندے جانتے تھے کہ ان کی خوشحالی کا راز اس چشمہ حیات میں پوشیدہ ہے، جو وادی کے قلب میں بہتا تھا اور جس کے پانیوں میں شفا اور زندگی کی رمق تھی۔ مگر اس چشمے کی حفاظت ایک قدیم اور اٹل قانون کے تحت ہوتی تھی، جسے توازن کا اصول کہا جاتا تھا، جس کے مطابق اس چشمے سے صرف اتنا ہی فیض حاصل کیا جا سکتا تھا جتنا کہ قدرت کو واپس لوٹایا جائے، یعنی ہر ایک بوند کے بدلے ایک نیکی کا پودا لگانا لازم تھا۔ مگر نور کدا کا بادشاہ سلطان شہریار اپنی بڑھتی عمر اور موت کے خوف میں مبتلا ہو کر لالچ کا شکار ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ اگر وہ اس چشمے کے منبع پر موجود اس طلسماتی سنگ پارس پر قبضہ کر لے جو پانی کو اپنی تاثیر بخشتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک تاریک رات میں، جب چاند بادلوں کی اوٹ میں تھا، اس مقدس پتھر کو چرا لیا۔ بادشاہ کی اس لافانیت کی اندھی خواہش نے کائنات کے نازک توازن کو بگاڑ دیا، اور اس غیر منطقی عمل کا فوری اور بھیانک نتیجہ یہ نکلا کہ چشمہ حیات سوکھ گیا۔ نور کدا پر ایک دائمی اور یخ بستہ سرمائی نیند طاری ہونے لگی۔ سرسبز باغات خاردار جھاڑیوں میں بدل گئے، پرندوں نے گیت گانا چھوڑ دیے، اور لوگوں کے دلوں سے امید کی حرارت رخصت ہونے لگی۔ یہاں تک کہ خود بادشاہ بھی اگرچہ موت سے بچ گیا، لیکن ایک ایسے پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہونے لگا جس میں صرف آنکھیں زندہ تھیں، جو اپنی غلطی کا ماتم کر رہی تھیں۔ اس سلطنت میں ایک شہزادی تھی جس کا نام زویا تھا، جو تلوار بازی سے زیادہ قدیم نوشتوں اور فلسفے کی کتابوں میں دلچسپی رکھتی تھی، اور وہ جان گئی تھی کہ یہ تباہی کوئی اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ علت و معلول، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون کا سیدھا سا نتیجہ ہے، کیونکہ جادو کوئی کھلونا نہیں بلکہ ایک کائناتی نظام ہے، اور اگر آپ قدرت سے کچھ ادھار لیتے ہیں اور توازن بگاڑتے ہیں تو اسے سود سمیت بھگتنا پڑتا ہے۔ زویا نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس غلطی کا کفارہ ادا کرے گی اور سنگ پارس کو اس کے اصل مقام پر واپس رکھے گی۔ چنانچہ وہ ایک کٹھن سفر پر روانہ ہوئی، جس میں اس کا مقابلہ دیو یا چڑیلوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی خوف اور جنگل فریب کے منطقی بھنوروں سے تھا، جہاں راستے مسافر کی نیت کے مطابق بدل جاتے تھے۔ کئی دنوں کی مسافت اور ذہنی آزمائشوں کے بعد جب وہ چشمے کے خشک دہانے پر پہنچی تو اس کا سامنا ایک قدیم، غیر مرئی نگہبان روح سے ہوا، جس نے زویا کو روکا نہیں بلکہ ایک انتہائی مشکل اور منطقی سوال پیش کیا۔ اے فانی انسان کی بیٹی، تو اس پتھر کو واپس کرنے آئی ہے تاکہ اپنی قوم کو بچا سکے، مگر کیا تو جانتی ہے کہ اس توازن کی بحالی کی کیا قیمت ہے؟ اس پتھر کی واپسی کا مطلب تیرے والد کی فوری موت ہے، کیونکہ وہ اب صرف اس پتھر کی جادوئی طاقت کے سہارے زندہ ہے۔ اب فیصلہ تیرا ہے۔ کیا ایک باپ کی غیر فطری زندگی کا تسلسل پوری سلطنت کی بقا اور لاکھوں انسانوں کی قدرتی خوشی سے زیادہ اہم ہے؟ شہزادی زویا ایک لمحے کے لیے لرز گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے جذبات پر عقل اور منطق کو ترجیح دی، اور لرزتے دل مگر پختہ عزم کے ساتھ جواب دیا۔ ایک فرد کی غیر فطری اور اصول شکن زندگی کے لیے لاکھوں کی قدرتی زندگیوں کو قربان کرنا منطق، انصاف اور انسانیت کے منافی ہے۔ میرے والد نے قدرت کا اصول توڑا اور توازن بگاڑا، اس کی قیمت پوری قوم کیوں ادا کرے؟ ایک بادشاہ کا فرض اپنی رعایا کی حفاظت ہے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے ان کی قربانی دینا۔ اور یہ کہتے ہی اس نے بھاری دل کے ساتھ سنگ پارس کو اس کے اصل مقام پر رکھ دیا۔ پتھر کے رکھتے ہی زمین ہلکی سی لرز اٹھی، چشمے کے دہانے سے ایک تیز روشنی پھوٹی، اور خشک زمین سے دوبارہ شفاف پانی ابلنے لگا۔ نور کدا میں رکا ہوا وقت پھر سے چل پڑا، برف پگھل گئی، مرجھائے ہوئے پھول دوبارہ کھل اٹھے، اور زندگی کا پہیہ گھوم گیا۔ مگر محل میں موجود پتھر کا بادشاہ اپنی طبعی عمر پوری کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ زویا نے اپنے والد کا سوگ منایا، مگر ساتھ ہی حکمرانی کا بوجھ سنبھالا، اور اپنی رعایا کو سکھایا کہ حقیقی جادو اور طاقت کسی طلسماتی پتھر میں نہیں بلکہ قدرت کے قوانین کا احترام، توازن برقرار رکھنے اور مشکل ترین لمحات میں ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر درست اور منطقی فیصلہ کرنے میں پوشیدہ ہے۔
اور یوں یہ کہانی نسل در نسل یہ سبق دیتی رہی کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور سچائی اور توازن کا راستہ ہی سب سے پائیدار اور حقیقی جادو ہے۔